السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ اور میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ ناظرین، جیسا کہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جماعت اسلامی کے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جو مطالبات ہیں وہ عوامی مطالبات ہیں، عوام کے حق میں ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، ٹیکس کو ختم کیا جائے، ایک غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ ناظرین، آج جو دھرنا ہے اس کے عوام سے بات کریں گے، جو اس کے یہاں دھرنے میں جو عوام شریک ہے اسے یہ جاننے کی کوشش کریں گے انہیں کیا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کس حد تک کامیاب ہوگی، عوام کس حد تک کامیاب ہوگی۔ اور اتنی گرمی میں، اتنی حبس میں، جہاں پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہے، انسان کے کھڑے ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پہ یہ 12 سے 14 دن تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی مطالبات کر رہے ہیں کہ عوام کی سنی جائے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو ٹالے پہ ٹالے جا رہی ہے۔ آخر یہ مطالبات حکومت کو اور عوام کو کس طرف لے کر جائیں گے اور کیا عوام کو ریلیف مل سکے گا یا نہیں، یہ جانتے ہیں عوام کی زبانی، آپ کو بھی دکھائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں بلوچ صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بلوچ صاحب، دیکھنے کو ملا کہ پوری دنیا میں خاص طور پہ بنگلہ دیش میں ابھی مظاہرے جاری ہیں، وہاں پہ بھی لوگ باہر نکلے، یہاں پہ بھی آپ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ابھی اس کے بعد کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ دھرنا اور یہ مرحلہ جو ہے یہ تو عوام کے بنیادی مسائل ہیں جی، کہ بجلی میں ریلیف ملنا چاہیے، تنخواہ دار طبقے پہ جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ کم ہونا چاہیے، جی، امپورٹ پر جو ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں اس کو اسی طرح واپس لیا جائے، پھر آئی پی پیز کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے ہے کہ اب قوم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ہی ہے، اب اس دھرنے کی پشت پر پوری قوم کی آواز ہے، امیدیں بھی ہیں۔ خواتین کی دعائیں ہیں، لوگوں کی امیدیں ہیں۔ اگر حکمران سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، عوام کو ریلیف نہیں دیتے یا طاقت اور قوت سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا میں دیکھ لیں کہ اس وقت طاقت کے استعمال کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ ہمارے مذاکرات کے 4 راؤنڈ ہو چکے ہیں جی، اور تمام چیزوں سے انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ اچھا جی، کچھ پہ کمیٹی بن سکتی ہیں، کچھ پہ ٹاسک فورس بن سکتی ہیں، لیکن عوام تو امیڈیٹ ریلیف چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یہی نقطہ ہے جس کی بنیاد پر ابھی بات اٹکی ہوئی ہے۔ جی، تو مذاکرات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مطابق بھی اور دیکھنے کو بھی یہ مل رہا ہے کہ وہ سکسیسفل ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، وقت یہ کیوں لے رہے ہیں؟ جب مذاکرات ہونے ہیں، عوام کو ریلیف دینا ہے تو دیں ریلیف، عوام تو اس لیے باہر ہے، یہاں پہ بیٹھی اچھا ہے نا ہوئی جی، ہماری میڈیا حکمرانوں پہ پریشر ڈالے جی، کہ بھی جب آپ بات مان رہے ہیں، بات مذاکرات کر رہے ہیں، جی، چیزوں کو حقائق پہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ جی، کیوں لوگوں کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے؟ جی، اور یہی ہم حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں کہ اب حکمرانوں کی عیاشی اور اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مراحت ہیں، لوگ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور ہم کسی طرف ایک مثبت پیش رفت کی طرف آگے بڑھیں۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر۔ سر یہ بتائیں کہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پوری دنیا میں اب احتجاج جاری ہیں، کوئی بھی برداشت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ظالم کو، جابر کو کوئی برداشت نہیں کر رہا، اور عوام باہر نکل رہی ہے اور عوام اپنا حق لے رہی ہے۔ وہی بنگلہ دیش میں بھی ہوا، عوام یہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہی کوٹا سسٹم تھا، وہی مطالبات تھے، وہی چیزیں ابھی یہاں پہ بھی چل رہی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بس انقلاب آ رہا ہے جی، اسلامی انقلاب آئے گا اس ملک میں۔ السلام۔ جدرائیل صاحب، یہاں پہ ایک ٹائم ہو گیا، ایک وقت ہو گیا، آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو اراض و مقاصد تھے یہاں پہ آنے کے، یہاں پہ کھڑے ہونے کے، وہ پورے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امیر جماعت کا اکیلا مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی کے کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی کے کارکنوں یا اراکین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہم کامیاب ہیں کہ ہم 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف یہاں ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز
آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی جس وقت بھی تحریک چلائی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے. ناظرین اگر دیکھا جائے چترائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً 50% پلس پہ کام کر چکے ہیں, یعنی کہ اب دور نہیں ہے کہ آئی پی پی سے جان چھوٹ جائے گی, یعنی کہ اب دور نہیں ہے کہ بجلی سستی ہو جائے گی. اور یہ جو عوام آپ کو بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, عوام کا جمع غفیر یہاں پہ موجود ہے, اس کو ریلیف ملے گا. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا, ابھی جماعت اسلامی نے آواز بلند کی ہے. اور یہاں پہ تمام افراد جو چاہتے ہیں کہ ملک بہتر ہو, حالات بہتر ہو, ظلم نہ ہو ایک غریب آدمی پہ, ایک سفید پوش پہ, اور وہ عزت کے ساتھ اپنا وقت گزارے, تو وہ یہاں پہ موجود ہے. اگر نہیں بھی ہے تو وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اس بیانیے کا کہ ہمارے اوپر سے ظلم کے بادلوں کو ہٹنا چاہیے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ الحمدللہ. کتنے دن ہو گئے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ آ رہی ہیں؟ ہم لوگوں کو 12 دن ہو گئے. اچھا 12 دن ہو گئے ہیں. روز آ رہی ہیں؟ میں روز بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 12 دن سے آپ آ رہی ہیں اس سے فائدہ آپ کو ہوگا کوئی؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, کیونکہ اگر تاریخ دیکھیں تو حافظ نعیم الرحمان نے جیسے یا جماعت اسلامی نے کراچی میں دھرنا دیا تو مسئلے ریزولو کیے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ اب یہاں پہ جو انہوں نے دھرنا دیا ہے تو یہ مسئلہ بھی ضرور ریزولو ہوگا. ٹھیک ہے, مقصد کیا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اچیو کرنا ہے آپ نے یہاں پہ؟ دیکھیں ہمارے جو انہوں نے 12 نکات پیش کیے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے, جس میں سب سے مین جو ہے وہ بجلی کے بلز ہیں, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ آ رہے ہیں. مذاکرات ہو گئے نا, اب تو راؤنڈ چینج ہو گئے, اب آگے چل رہے ہیں, تو اب مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے وہ ٹیکنیکل نہیں ہے. آپ دیکھیں جب 2 دن بعد گورنمنٹ کی ٹیم آئی تھی اور اس نے آ کے بات کی تھی, تو جماعت اسلامی کی ٹیم نے جب ان کو یہ بتایا کہ اس طرح ریزولو کیا جا سکتا ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھی بہت سی چیزیں. انہوں نے کہا کہ اچھا ہم پھر سے آئیں گے, پھر وہ ٹال مٹول کرتے رہے, اور اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے وہ پھر آئے. وہ بھی جب حافظ نعیم نے کہا کہ یہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس تو وہ نہیں آ رہے, تو گورنمنٹ بیسکلی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. ابھی باتیں صرف ہوئی ہیں, ریٹن فارم میں ہمیں کچھ نہیں ملا. جب ریٹن فارم میں ملے گا تو ہم ہٹیں گے, ورنہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. آپ یہاں پہ موجود ہیں, انتہائی گرمی ہے, حبس ہے, 660 روپے کا. یہاں پہ آپ کے بہت سارے بھائی موجود ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, خواتین یہاں پہ بچوں کے ساتھ آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے, جماعت اسلامی کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے, نعرہ بھی بلند کر رہے ہیں کہ ہمیں حق چاہیے, مل جائے گا. میٹر کی قیمت شامل ہے. ہم اپنی آخری حد تک بھی جائیں گے اور لے کے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے پہلے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور بھی بہت ساری مذاکرات چل رہے ہیں, 14-5واں راؤنڈ چل رہا ہے, اور اس کے بعد بھی ابھی بھی حکومت جو ہے وہ باتیں تو کر رہی ہے کہ ہم مان جائیں گے, لیکن سیم پیج پہ آنے کو تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ اب ہمارے جو امیر محترم ہیں حافظ نعیم الرحمان نے ان کو بار بار وہ ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ وہ ٹویٹ بھی دیکھا کہ وہ ٹیم کہاں گئی ہے, کہیں گم گئی ہے, یا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. لیکن انہوں نے مذاکرات ایسے پیش کیے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مطالبات کمیٹی بنا دی گئی ہے, لیکن آج حافظ صاحب نے کہا کہ ہم اس کمیٹی کو نہیں مانتے, کیونکہ اس میں وہی لوگ شامل ہیں جن کے اپنی آئی پی پیز کی کمپنیاں ہیں. تو حافظ صاحب اس کمیٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ ہم اس کمیٹی کو بھی نہیں مانتے. ایسی کمیٹی بنائی جائے جس میں عام لوگ شامل ہوں جن کی اپنی کمپنیز شامل نہیں ہیں, ان میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ وہ بھی اچھے ایک عوام دوست فیصلہ کر سکیں. ایک نئی مت آئی ہے, جی میٹر سرچارج. اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بنگلہ دیش کے ایگزامپل ہے, عوام باہر نکلی, اس نے اپنا حق لیا, اور اب وہ لوگ نئی حکومت بھی بنا رہے ہیں, اپنے حقوق بھی انہوں نے حاصل کیے. آپ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں نے ایسے ہی پرامن جو دھرنا دے رہے ہیں, یہاں پہ بچوں کے ساتھ خواتین ہیں, عوام ہے, یہاں پہ مرد ہیں, ہمارے بھائی موجود ہیں, لیکن ابھی پرامن ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اس طرف بھی جائیں گے, اس طرح بھی جا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک تو ہمارے امیر محترم
یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے، اور ہم نکلے. بڑی تعداد آپ دیکھیں کتنی تعداد خواتین کی، مردوں کی اتنی تعداد نکلی ہے، اور اپنے امیر کی آواز پہ نکلی ہے. تو ابھی اگر ہم نے مذاکرات کے ایک نرم وہ رکھا ہوا ہے، اگر تو ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم ڈی چوک بھی جائیں گے، اور جیسا کہ امیر صاحب نے کہا اگر ڈی چوک بھی، اگر ہمیں پارلیمنٹ میں بھی جانا پڑے ہم پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ لوگ وہاں بھی جا سکتے ہیں اگر یہاں پہ موجود ہیں. جی بہت شکریہ. میں نے کہا آج 13واں یا 14واں دن ہے اور ان کا نعرہ ہے جدوجہد تیز ہو. میں جماعت اسلامی پوچھا جاتا ہے جماعت اسلامی ابھی تک کیوں نہیں اتنے میدان میں لڑتی ہے لیکن اس کو ووٹ نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا جو موٹو ترازو ہے تصویر ہے، ٹھیک ہے، اس وقت سمپل یہ کہوں گی اس تصویر کی وجہ ہے جو جماعت اسلامی سیکھی نہیں، اس نے موٹو نہیں دیا. بس سمپل یہ بات کہنی تھی، باقی لوگ خود سمجھیں گے، لوگ خود سمجھیں. تصویر دیکھیں، نعیم الرحمان صاحب لمبی داڑھی کے ساتھ نہیں آئے، ان کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے. اس سے پہلے کے لیڈر لمبی داڑھیوں کے ساتھ آئے ہیں. برائے مہربانی اپنے لیڈر کی پہچان کیجئے اور جدوجہد تیز ہو کے نعرے کو سمجھیے اور جدوجہد کو تیز کریں. ہمارے لیڈروں کو مخلص کمیٹی چاہیے، ٹھیک ہے، بس یہ میسج. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ بھائی روز آ رہے ہیں یہاں پہ آپ؟ جی الحمدللہ سر، روز آ رہے ہیں. روز آ رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے روز آنے کا، یہاں پہ بیٹھنے کا آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ کچھ حبس بہت ہے، گرمی بہت ہے، یہاں پہ ہمیں بچے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، خواتین بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ بھی یہاں پہ روز آ رہے ہیں. تکلیف اٹھا رہے ہیں، واقعی سب سفر کر رہے ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کوئی پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے عوام کے لیے. اچھا، تو آپ امید کر رہے ہیں ابھی بھی پازیٹیو آؤٹ کم؟ جی انشاءاللہ. اچھا سر، ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خطے میں اور ممالک میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے جو اراض و مقاصد ہیں ان کو پورا کیا، جو ان کا مقصد تھا اس کو انہوں نے پورا کیا. بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہمارے سامنے بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تو آپ لوگ بہت پرامن ہیں، بڑے آرام سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ان کیس اگر آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا کرنا پڑے تو آپ لوگ کریں گے؟ بھائی اس کا فیصلہ تو قائدین کریں گے. باقی جمہوری ممالک میں جو ہے نا مطالبات مانے جانے چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے آپ کو، کیوں لگتا ہے؟ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، اور میرا خیال سے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت ساری انگلینڈ گئی ہوئی ہے شاید. اچھا، اس وجہ سے شاید اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. نون لیگ کی اعلیٰ قیادت ساری انگلینڈ گئی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اکثریت تو ہو چکے ہیں مذاکرات میں. 4-5 سیشنز ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کوئی خاطر کا رزلٹس تو نہیں آئے، لیکن امید ہے کہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ جی انشاءاللہ کوئی بھی تحریک ہوتی ہے وہ ایک لمبی تحریک کے بعد آپ کے اغراض و مقاصد اور مثبت تبدیلیاں آتی ہیں. چونکہ پاکستان میں ایک آلریڈی بہت سارے معاملات ایسے تھے، مشکل حالات تھے، اس میں نکلنا ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنے کو ملا بنگلہ دیش میں 1 مہینے میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا. بڑی اسٹرانگ حکومت تھی اور بڑا ان کا کمانڈ تھی اپنی چیز پہ، اپنی حکومت پہ بڑی کمانڈ تھی ان کی، اور وہ کرتے آ رہے تھے. صرف ایک کوٹا سسٹم ان کو لے کر ڈوب گیا. یہاں پہ تو بہت سارے سسٹمز ہیں، یہاں پہ تو آئی پی پیز بھی ہیں، یہاں پہ کوٹا سسٹمز علیحدہ ہیں، یہاں پہ اور بہت سے نظام جو ہے وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو وہ کیا ہے؟ انفیکٹ معاملہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں تو مہینے میں وہ ایک تحریک پک چکی تھی اور سامنے آئی. ویسے تو آپ دیکھیں ان کی قربانیاں وہاں جماعت اسلامی کی 2011 سے وہ سٹارٹ ہیں، کئی عمراء جماعت کو شہید کیا گیا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی ایک اچھی اور پازیٹیو چینج آئی ہے امیر محترم نے. ٹھیک ہے جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دیر سے آیا ہوں. دیر سے آئے ہیں، کتنے دن ہو گئے یہاں پہ؟ یا تو میں 3 دن نہیں آیا ہوں، باقی 11 دن میں مسلسل آیا ہوں. 3 دن نہیں آئے ہیں اور باقی 11 دن آئے ہیں. یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں آپ؟ یا آپ کو کوئی امید ہے کہ 11 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ عوام بیٹھی ہوئی ہے، گرمی ہے، حبس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ کیوں نہ ہو جائے گا، کیونکہ حافظ کا جو ارادہ ہے نا وہ مضبوط ہے اور ہم حافظ کے مجاہد ہیں. جب تک وہ کہیں گے ہم ادھر بیٹھے رہیں گے. اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جب تک کہیں گے آپ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہم حکومت سے اپنے مطالبات جو ہے نا یہ منگوائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کیسے بیٹھے رہنے سے آپ کو لگتا ہے حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ تو چھوٹا سا ایریا ہے، پورا پاکستان ہے، کروڑوں کی آبادی ہے. یہ اگر حافظ صاحب اجازت دے دے تو ہر شہر میں اس طرح دھرنا ہوگا، مگر ہم پہلے حافظ صاحب اس سے مذاکرات کرتا ہے. اگر اس میں کامیاب
कामयाबी मिली। लेकिन अभी देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो धरना मौजूद है वो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं ना, तो वो जो धरने वाले हैं वो अपने अपने इलाकों में तो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ हर जगह से जिम्मेदारान जो है ना जमात इस्लामी के वो आए हैं, सारे कारकुन नहीं आए हैं। ठीक, जब हाफिज साहब इजाज़त दे देंगे तो हर शहर हर गांव में ही ये जुलूस और धरना हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि ये जो IPPs के मुतालबात किए हुए हैं, बिजली सस्ती करने के मुतालबात किए हुए हैं, ये मुमकिन है, ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, ये हुकूमत का है किया धरा सारा? ये सियासी लोगों का है, इसमें सब लोग, आपको पता है, आप मीडिया वाले को सारे को पता है कि इसमें कौन से लोग शामिल हैं, वो पाकिस्तान को खा रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हाफिज साहब का जो इरादा है ना, ये सारे चोर, ये सारे जो अवाम का खून चूस रहा है, ये हम पकड़ के अवाम के अदालत के सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। कैसे भाई? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह ठीक है। क्या कर रहे हैं यार इधर? इधर हम धरने में आए हैं, अपने हक लेने के लिए आए हैं। अच्छा, जी जी, अपने हकूक लेने के लिए आए लाल सा ये हरा सा आपने हैं। सोशल मीडिया का मैं सोशल मीडिया वाले हैं, चले, यानी कि आपका काम है? जी जी, काम। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कितने दिनों से यहाँ पे आप? मैं इधर पिंडी का ही रहायशी हूँ, मैं पिंडी में रहता हूँ, तो मैं इधर ही, रात की ड्यूटी इधर ही होती है, तो थोड़ी देर के लिए घर चला तो फिर इधर, यानी कि इधर ही मुकम्मल तौर पर हर बार छोड़ा हुआ। रिस्पॉन्स आ रहा है सोशल मीडिया को अगर रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह, अब रिलीफ आना, खबरें आना स्टार्ट हो गई कि रिलीफ, अब हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है। हुकूमत अब गौर करना और मानना एक अलग बात है ना। नहीं, गौर तो वो पहले दिन से कर रहे हैं कि जब मुज़ाकरात के लिए बलोच साहब को बुला लिया गया। जी जी, आपको क्या लगता है कि रिलीफ आएगा या मिलेगा? जी जी, रिलीफ आएगा और बिल्कुल आएगा रिलीफ, और जितने हमारे मुतालबात हैं उन सब में रिलीफ आएगा, तब हम इधर से उठेंगे, उसके अलावा हम इधर से नहीं उठने वाले। अच्छा ठीक है, यहीं पे बैठे रहेंगे? यहीं पे बैठे रहेंगे। आपको लगता है कि हुकूमत को या जो जिम्मेदारान हैं उनको फ़र्क पड़ता है आपके यहाँ पे बैठने से? बिल्कुल, उनको फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क न पड़ता हो तो हमने आगे मार्च की कॉल दी थी, अगर फ़र्क न पड़ता वो तलाश गुम हो गए थे, फिर अगर हमने कॉल दी है मार्च की, तब वो इधर आए हैं, उन्होंने मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाया है। अगर हम कॉल ना देते तो वो चुप करके बैठे हुए थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, तो अभी क्या इरादा है कि यहाँ से मूव भी करना है, अभी या इधर ही बैठे रहना है? अभी अब अगला लाए हमारे अमीर साहब देंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है पसीने तो अब। जी जी, अभी इंशाल्लाह अब अमीर साहब का जो हुक्म होगा उसकी अताअत करेंगे। अगर वो इधर बैठने का कहेंगे हम इधर बैठेंगे, अगर डी चौक का कहेंगे डी चौक जाएंगे, अगर वो घर जाने का कहेंगे घर जाएंगे, जो अमीर साहब कहेंगे वो उसी पे हम अताअत करेंगे उनकी। ठीक हो गया, यानी आप खुशी से हैं यहाँ? जी जी, खुशी। ठीक है, और आपका ये दिल कर रहा है कि मुतालबात पूरे हों और आवाम को रिलीफ मिले? आवाम को रिलीफ, हमारा मकसद ही यही है, आवाम को रिलीफ मिले। हम अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं हुए, हम आवाम के ही मफाद के लिए आए हैं। ठीक है, ना इधर कोई क्या नाम है इलेक्शन हो रहे हैं, हम अपने मफाद के लिए आए हैं, नहीं, हम आवाम के लिए, खालिस्तान आवाम के लिए निकले हैं। ठीक हो, ठीक, मेहरबानी। अच्छा भाई, ये बताएंगे कब से आ रहे हैं यहाँ पे? डे वन से। डे वन से हैं? जी बिल्कुल। पक्के आप जमात इस्लामी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मकसद था, अभी भी यहाँ पे आपने कितना बड़ा बैनर भी लगा हुआ है और उस पर IPPs हैं, बिजली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इनिशियली जब आप यहाँ पे आए 2-3 दिनों में आपका जो मकसद था, उस मकसद का हसूल कहीं ना कहीं आप उसके पास पहुँच गए थे कि मुज़ाकरात की जी जी दावत दे दी गई थी हुकूमत की जानिब से। अभी 12-13 दिन गुजर चुके हैं, मुज़ाकरात की दावत जो थी वो इनिशियल जो 2-3 दिन थे उनमें दी गई थी, बलोच साहब को भी बुलाया गया, चौथा पाँचवा राउंड गुजर गया। अब क्या लगता है कि जो चौथा पाँचवा राउंड भी गुजर गया है लेकिन हुकूमत नहीं सुन रही है? देखें, बात ये है कि हमारी जो टीम थी उसकी माशाल्लाह तैयारी पूरी थी, तो डिले जो हुआ है वो गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, हमारी तरफ से डिले नहीं हुआ। हम तो आज भी अपनी वर्किंग करके उनके पास जाते हैं और उनको अपनी डिमांड बताते हैं। ये सारी वो डिमांड है जो काबिल अमल है। हुकूमत को ये लगता है कि उनके लिए इसके ऊपर अमल करना मुश्किल है, तो ये डिले जो हो रहा है ये हुकूमत की वजह से हो रहा है, हमारी तरफ से तो हो नहीं रहा। हमारी तो कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जो कि काबिल अमल नहीं है। तो हुकूमत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपकी देखें डिमांड्स भी बड़ी लीगल है, जायज़ है, अवाम के हक में है, पूरा पाकिस्तान में से किसी भी जमात का कोई भी बंदा हो वो इससे इनकार नहीं कर सकता, बेशक हुकूमत देखें, ये जब लोग अपोजिशन में होते हैं या ये जलसे कर रहे होते हैं, ये इनकी लीडर नहीं कहा था कि 300 यूनिट वालों को जो है बिल देना नहीं पड़ेगा। अब जो है जब ये वाली बात आई है तो उसके बाद आप गोल मोल करके इस वक्त इतने ज़्यादा बिल्स हैं। आप देखें, एक छोटा सा घर है उसका मिनिमम जो बिल आ रहा है 25,000 से 30,000 पे आ रहा है। अब वो 25 से 30,000 कैसे दे सकता है? तो इतना मुश्किल नहीं है, नीयत होनी चाहिए हुकूमत की, हुकूमत कर सकती है, हुकूमत की बड़ी ताकत होती है।
لیکن اگر وہ کرنا نہ چاہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو عوام کی کتنی طاقت ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ہمارے خطے میں ٹھیک ہے بنگلہ دیش ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک مہینے کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو گیا اور بڑا اسٹرانگ تھے وہ لوگ, بڑا اسٹرانگ. سر ابھی ہمیں ماشاءاللہ 14 دن ہوئے ہیں. 14 دن میں آپ اسٹرینتھ دیکھ لیں, ایک دن بھی جلسہ نیچے گیا ہے میرا نہیں خیال کہ ایک دن جلسہ اوپر ہی گیا ہے. سر ایسا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ خطے میں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد پورے کر لیے, خاص طور پہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ ایک مہینے کے اندر اسٹوڈنٹس نکلے, قربانیاں دیں, بیٹھے, احتجاج کیا اور پھر اتنی اسٹرانگ حکومت جو ان کی تھی اتنے عرصے سے 20 سال کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ یہ 14 دن سے اس کو کور کر رہے ہوں گے, آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز جلسہ اوپر گیا ہے, کسی بھی جگہ پر جلسہ نیچے نہیں آیا یا ہمارا احتجاج نیچے نہیں آیا. جیسے جیسے یہ جلسہ آگے بڑھتا جائے گا حکومت ڈیلے کرتی جائے گی, ویسے ویسے ہماری اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی. حکومت یہ سمجھ رہی ہے شاید ہم تھک جائیں گے یا پھر ہم لوگ اپنے اس سے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یہ بل بھیجتے رہیں گے اور ہماری تعداد بڑھتی رہے گی. اچھا یہ بڑی ٹیکنیکل آپ نے بات کی ہے کہ حکومت جیسے ڈیلے کرے گی, حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا ڈیلے ہوگا یہ اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہوگی اور ہمارے پاس جو ہے اپنی اسٹریٹجی کے لیے ٹائم ہوگا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے انٹیکٹ ہیں پوری اس کے ساتھ کہ ہم جو ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے قائد محترم وہ ڈیمانڈ 100% پوری کروا کر لے کر جائیں گے. اچھا اگر دیکھیں فرض کیا ابھی 3-4 راؤنڈ گزر چکے ہیں, 5 راؤنڈ گزر چکے مذاکرات کے, ابھی تک حکومت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, کہتی ہے ہم کر رہے ہیں, ہم اس میں نظر ثانی کر رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کچھ ہوگی؟ دیکھیں سر وہ ڈیلے جتنا مرضی کریں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, آپ دیکھیں اس سے زیادہ گرمی, اس سے زیادہ ہبس ہم گزار کر آئے ہیں اور گزار رہے ہیں الحمدللہ. تو ایکسٹریم ہبس ہے, آپ یہ دیکھ لیں اندر پنڈال میں کتنی ایکسٹریم ہبس ہے اور لوگ کس طرح سے پرجوش ہیں, کیونکہ یہ ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے. آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی نا, بنگلہ دیش میں وہ 15 سال سے حکومت کر رہی تھی, لیکن جب لوگوں کے اپنے حق کی بات آئی لوگ روڈوں کے اوپر نکل آئے. یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا, یہاں پر ایسا ہوگا. دیکھیں پہلے دن سے میں نے آپ سے کہا نا 14 دن ہوئے, یہ اس وقت جیسے جیسے ڈیلے کریں گے لوگوں کو بل بھیجیں گے. آج واسا نے بل بڑھا دیا ہے, کل کو بجلی کے بل آ رہے ہیں, پھر گیس کے بل آ رہے ہیں, حکومت ٹیکس بڑھا رہی ہے, لوگوں کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کٹ رہے ہیں, لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے عوام جو ہے وہ اندر بیٹھ سکتی ہے؟ عوام کو ایک سٹیج ملا ہوا ہے, ایک اپرچونٹی ملی ہے, جلد یا بدیر وہ لازمی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ابھی جو آپ کو یہاں سے مریڑ تک لگتا ہے, یہ مجھے لگتا ہے فلیش مین, اور یہ اگلے چوک تک جو ہے نا یہ پہنچ جانا ہے معاملہ. یہیں پہ بیٹھنا ہے یا آگے کہیں موو کرنا؟ یہ جیسے امیر محترم کہے گے, امیر محترم کہیں گے یہاں بیٹھنا ہے یہاں بیٹھیں گے, جیسے ڈائریکشن ملے گی. وی آر ریڈی سر. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ میں پنڈی سے ہوں. پنڈی سے ہی ہیں جی. کیسے دیکھ رہے ہیں اس دھرنے کو؟ الحمدللہ ابھی تک تو عوام کا جو جمع ویر ہے وہ تو آ رہا ہے, ڈیلی بیس پہ آ رہا ہے اور مزید یہ بڑھتا جا رہا ہے. شروع میں دیکھیں اور ابھی دیکھیں, آج آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ خواتین ہیں اور نعرے بازی بھی ہو رہی ہے اور جوش و جذبہ جو ہے نا وہ مزید ان کا بڑھ رہا ہے. جی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو راز و مقاصد ہیں یہ پورے ہو سکیں گے؟ انشاءاللہ جی, ہمیں پوری امید ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایسے لیڈر ملے ہیں کہ یہ جس بات پہ ڈٹ جائے نا وہ بات انشاءاللہ پوری ہوتی ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں اتنا ہلیں گے اور آج کی جو سچویشن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ عوام کے حق میں جائے گی آج کے دن انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر. جی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک اللہ کا شکر. کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ڈاکٹر لال محلہ. اچھا, یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ ہم دھرنے کے لیے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, مہنگائی کم کرنی ہے. اسکول جاتے ہیں؟ جی. کون سی کلاس؟ 9 کلاس میں. اسکول بھی جاتے ہیں اور دھرنے میں بھی آتے ہیں؟ جی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ مہنگائی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں؟ جی. سب سے زیادہ کس چیز سے تنگ ہے؟ زیادہ یہ بل وغیرہ آتے ہیں, ایک تو گھر کے کرائے ہوتے ہیں, پھر بل آتے ہیں, پھر گیس کے بل آ جاتے ہیں. اس وجہ سے ابھی 30,000 روپیہ ٹیکس لگا دیے انہوں نے, تو غریب جائیں گے کہاں؟ اس وجہ سے ہم دھرنے میں آئے. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گی؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का कौन सी क्लास शुक्र। में? 7 क्लास में। वेरी नाइस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे धरने पे आया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किससे तंग है? हम बिजली की वजह से, और जो बिल देते हैं ना, अपना टैक्स भी बीच में से निकालते हैं। ये एशिया खान है, गरीब की इतनी तनख्वाह नहीं होती, वो अपने बेटे को पाले या बिल दे। इस वजह से लोग अब निकल रहे भी नहीं है। अभी तो धरना असल स्टार्ट भी नहीं हुआ। जब धरना असल स्टार्ट होगा ना, तो उस टाइम सब निकलेंगे, तो महंगाई इंशाल्लाह कम होगी। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अभी नहीं शुरू हुआ? अभी इतना खास नहीं शुरू हुआ, अभी निकलेंगे लोग, इंशाल्लाह हम महंगाई को कम करेंगे। आप कम करके रहेंगे या कम करके रहेंगे। ठीक है, स्कूल जा रहे हैं आजकल? जी जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और शाम में इधर आते हैं फिर? शाम में इधर आते हैं। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे सबको जो आपको देख रहे हैं? मैं सब भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आपके दोस्त हो या भाई हो या फिर कोई पड़ोसी हो, उन सबको बोले कि इन्हें इसमें शिरकत करें, क्योंकि ये सब के लिए बेहतरी है, खाली हमारे लिए नहीं है। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये बच्चा है, ये छोटा है, ये 7th क्लास में है। ये स्कूल भी जाता है सुबह और ये शाम में धरने पे भी आता है। मैंने जब इसे क्वेश्चन किया, इन जनरल आप जब भी किसी बच्चे से सवाल करते हैं, उसको इतना पता नहीं होता कि सियासत में क्या हो रहा है, महंगाई क्या है, उसका ज़्यादा फोकस जो होता है वो अपनी पढ़ाई पे होता है, एजुकेशन पे होता है। लेकिन ये वो बच्चे हैं कि इन्होंने कहा कि मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं स्कूल भी जाता हूँ, शाम में मैं यहाँ पे धरने पे आता हूँ। फिर मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आपका मकसद पूरा हो गया? तो इन्होंने कहा है कि ये धरना शुरू ही नहीं हुआ, ये जब शुरू होगा तो हम यहाँ से अपने मकासद पूरे करके जाएंगे। तो अगर यही अज़म, यही जोश रहा आवाम का, इन बच्चों का, ये भाई हैं आप इनके? जी। ठीक है, ये भाई हैं, ये मैट्रिक क्लास में, दोनों भाई यहाँ पे रोज़ आते हैं, यहाँ पे धरने में बैठते हैं और यहाँ पे इस उम्मीद से आते हैं कि इनकी बात सुनी जाएगी और हुकूमत जो है, जो इनका हक बनता है, इनको हक दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमने जमात इस्लामी के धरने से आपको दिखाया कि अवाम क्या कह रही है। अब नाज़रीन, सुनने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी का मुज़ाकरात होने जा रहे हैं हुकूमत के साथ, और हुकूमत के साथ इन मुज़ाकरात के बाद कल ये रहमानाबाद में धरना करने जा रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं। वो आखिरी जलसा होगा और उसके बाद वाइंड अप करके जमात इस्लामी जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो आइए चलते हैं, आम आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहती है कि आखिर ये धरना ख़त्म करना चाहिए था या नहीं, और ये जो 14 दिन जमात इस्लामी यहाँ पे बैठी है शदीद गर्मी में, क्या ये कामयाब हुई या नहीं, आइए जानते हैं। भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जी जी सर, हम कल भी आए थे और कारकुनान से, लीडरशिप से भी बात हुई जमात इस्लामी की, और उनका यही कहना था लियाकत बलोच साहब का भी कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, आवाम के हक में फैसला नहीं आता, हम लोग नहीं उठेंगे यहाँ से, हम लोग नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद एक चीज़ हमें देखने को मिली कि उसके बाद ही मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात का एक हल निकला, और अब जो जलसा है उसके बाद ये धरना वाइंड अप है, यानी कि वाइंड अप किया जा रहा है। आपको लगता है कि कामयाब हुई है जमात इस्लामी? जी बिल्कुल कामयाब हुई है। ये आपने शायद आपके इल्म में नहीं है कि रात को एक तहरीरी मुआहदा जो है वो हुआ है, और उसमें ये तय पाया है, जो जो शराइत थी वो सारी जो है वो तय पाई हैं कि हुकूमत जो है 1.5 माह के अंदर अंदर 45 दिन में इन पर अमल दरामद करेगी। सर, हमारे नॉलेज में तहरीरी मुआहदा भी है, हमारे इल्म में सब कुछ है, जो मसाइल यहाँ पे चल रहे थे, जो हुआ, जो रिटर्न हुआ, लिखा गया। अगर देखा जाए 1.5 माह के बाद जब बिजली सस्ती होगी तो सावन का भादो भी ख़त्म हो जाएगा, रातें ठंडी हो जाएंगी, गरीब आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा, शायद पंखा भी उस तरह ना इस्तेमाल करे। तो हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ, और यहाँ पे जो 14 दिन अवाम हब्स में बैठी, पीक गर्मी थी, पीक गर्मी, इतनी गर्मी कभी नहीं हुई, ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी थी, लोग यहाँ पे बैठे, उन्होंने धरना दिया। लेकिन मकसद ये था कि हुकूमत से उन चीज़ों पे उनको राज़ी किया जाए कि आम आवाम के हक में फैसले आए। उनको राज़ी किया गया है, वो इस बात पे माने हैं। 1 महीने के बाद उससे पहले फिर गैस के बिल आ जाएंगे नहीं, उस दौरान ही ये होगा ना। उससे पहले तो वो IPPs पे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तनख्वाहदार तबके का टैक्स जो है, फर्स्ट जब आप आके बैठे तब से वो चल रहा था ना, मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन वो इस बात पे एग्री हुए हैं कि हम इनको रिवर्स करेंगे, हम इनका ऑडिट करवाएंगे, IPPs का ऑडिट करवाएंगे। तनख्वाहदार तबका जो है, इनके ऊपर जो नए टैक्स ऑडिट में नहीं है, आप सुन नहीं, वो ऑडिट ही है ना, वो ऑडिट ही होता है। उसको आप सादा लफ्ज़ों में लाएंगे, ऑडिट से हर इंसान जो है ना उसको समझ आ जाती है। तनख्वाहदार तबके की बात की गई कि उसके ऊपर जो नए टैक्स इम्पोज किए गए हैं उनको रिवर्स करेंगे, रैशनलाइज करेंगे उनको।
تو یہ بہت بڑی کامیابی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہماری یہ بات ہوئی ان جنرل میرا خیال ہے کہ بجلی پیٹرول اور ان باتوں پہ ان ایشوز پہ کوئی بندہ نہیں نکل رہا تھا. سیکنڈلی کہ خواہ ہندو ہے عیسائی ہے مسلمان ہے جو بھی ہے سب کے مسائل جو ہے بجلی پانی گیس کے وہ سیم ہے. اسی طرح تمام پارٹیوں کے جو ورکرز ہیں ان کے مسائل کی بات کی انہوں نے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا. انہوں نے کہا یار ہماری حکومت کی عیاشیاں ختم کرانی ہے. اس کے لیے پہلا سٹیپ لیا. حافظ نعیم الرحمان نے بہت سپیس بنائی ہے. اس نے عام غریب آدمی مزدور دہقان کسان تنخواہ دار طبقے کے دل کی بات کی ہے. سر میں اب میری بات پہ آئے, میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے حافظ صاحب نکلے, ان کو تبھی اتنی میڈیا کوریج ملی, اتنا سراہا گیا. پہلے دن بھی ہم آئے تھے, دوسرے دن جب یہ جلسہ شروع ہوا, پھر ہم جب کل آئے تو ہمیں نظر آیا کہ عوام کا جمع غفیر موجود ہے, عوام نے ان کا ساتھ دیا. باہر سے جو جماعت اسلامی کے نئی بھی ہیں وہ بھی آئے, وہ جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہوئے, انہوں نے آواز اٹھائی کہ کسی نے ہمارے لیے آواز اٹھائی. سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آواز آپ کے ساتھ عوام تھی, چل رہی تھی, اور لیڈرشپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا, بڑے آسان الفاظ میں کہا کہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں, اور ڈیلے کرنا, یہ جو حکومت ڈیلے کر رہی ہے, یہ ڈیلے کرنا ہمارے حق میں ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. جب نظر آ رہا تھا کہ عوام ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, اور وہ معاہدے جن کی یہ باتیں حکومت بے شک وہ ریٹن کرے یا زبانی کلامی کرے, 300 یونٹ انہوں نے فری دینے تھے, ٹھیک ہے, چاہے وہ سندھ حکومت تھی چاہے وہ پنجاب حکومت تھی, انہوں نے دینے تھے, نہیں دیے. ان لوگوں سے جن سے ہم نے زبانی کلامی یا 1.5 مہینے بعد کی بات کی, یا ہم نے یہ کہا کہ آئی ٹی پیز کی بات ہو, منشور تبھی سٹرونگ تھا نا, لوگ تبھی نکلے کہ جب آپ لوگوں نے عوام کی بات کی, ٹھیک ہے, اسٹیپ تو لیا جس کی آپ نے ذکر کر دیا. اب اٹھنا صحیح تھا نہیں تھا نا. نہیں, ایک ایکسپیرینس ہوا کراچی کے اندر, ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوا, لوگوں کو ریلیف ملا, بہت سالوں بعد ملا, کئی سال گزر گئے ہیں, لوگ بینیفیشری ہیں. دیکھیں کوئی نہ کوئی سسٹم جس کے تحت, اور کوئی انا نہیں ہے. انہوں نے پہلے دن یہ کہا کہ ہم اپنی انا کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے, ہمیں عام آدمی کے مسئلے کا حل چاہیے. سر عام آدمی کا مسئلے کا حل ہی نکال کے لیے دیکھیں نا, بٹن دبا کے جس طرح ہم کوئی لائٹ آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں, قوموں کے مسائل ایسے حل نہیں ہوتے. اس کے لیے بہرحال ایک ویژنری لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. اس قوم نے سبھی کو آزمایا ہے اور ان کو ٹائم بھی دیا ہے. 3 سال 4 سال 5 سال کی حکومتیں کی ہیں ان لوگوں نے. کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, کسی نے مدینہ کی ریاست کی بات کی, لیکن بہرحال اس قوم کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی جس تبدیلی کا خواب یہ بچے دیکھتے ہیں, یہ ریڈی والے دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ابھی تو آغاز کیا حافظ نعیم صاحب کی. سر آغاز کیا, لیکن اس آغاز کو جاری رکھنا چاہیے تھا. جس طرح ان کا بیانیہ تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ یہاں پہ تب تک بیٹھیں گے جب تک بجلی سستی نہیں ہو جاتی؟ 1.5 مہینے کے معاہدے کی بات نہیں ہوئی تھی, معاہدے کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. بات یہ ہوئی تھی کہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا ہم یہیں پہ رہیں گے. اور میڈیا تمام افراد جو ان کے ساتھ تھے وہ بڑھ رہے تھے, عوام انکریز ہو رہی تھی. قیادت پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک معاہدہ کیا, صحابہ کرام سے بڑھ کے تو متقی کوئی نہیں ہو سکتا. وہ فیڈ اپ ہوئے. عام آدمی اگر اس سے یہ ایک کسی بھی حوالے سے حکومت کو سپیس دینا کہ آپ اس میں سے نکلیں, بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو. 1.5 مہینے دیکھیے سر, 1.5 مہینے کے بعد تو بجلی استعمال نہیں ہوگی نا, یہ تو ایک عام آدمی کو پتہ ہے, سننے والے کو بھی پتہ ہے. سر ریٹ بے شک ابھی کل کے دن 2 روپے مہنگی ہو گئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ معاہدوں کی آپ بات کر رہے ہیں, معاہدے اسی لیے معاہدے ہی کیے جاتے ہیں, سلوشن کی طرف ہی جایا جاتا ہے, اور معاہدے جو ہے سلوشن کی طرف جانے کا راستہ ہوتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں, اور جماعت کی بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل ہوگا. چلیں ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری جنگ آپ جیسے تنخواہ دار طبقے ہیں, آپ پہ ٹیکس لگا ہے. حافظ صاحب نے ہر آدمی کی بات کی. ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی, اس لیے میڈیا بھی کوریج دے رہا ہے, آواز بلند کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ بغیر اس کو اپروو کیے, جو آپ کا منشور تھا جس کو لے کر آپ بیٹھے تھے, اس کے بغیر اٹھتے ہیں تو آپ ویک ہوتے ہیں. یہ چیز آپ کنسیڈر کریں. نہیں انشاءاللہ دیکھیں آپ ویک ہوتے ہو. نہیں دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات پہ نہیں رہتے. ریاست ہے سر ریاست تو ادھر ہی ہے, ریاست نے نہیں سنی نا غریب کی, اس کو اور ابھی بھی نہیں سن رہی. اس کو سپیس دینی ہے نا مسئلے کے حل کے لیے. انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. نہیں, انا کا تو ابھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ عام عوام کا ہی ہے. بہترین سپیس یہ تھی کہ حافظ صاحب نکلتے, لاٹھی چارج ہوتا, شیلنگ ہوتی, یہ ان کی ہائپ یہاں سے آسمان پہ چلی جاتی.
اور اگلے دن یہ وہاں سے اٹھ کے آ جاتے اور مسائل حل ہو جائیں گے، جو مسائل آرام سے حل ہو جائیں گے جی انشاءاللہ حل ہوں گے، اور عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا اس سے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. وعلیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. چاچو جماعت اسلامی نے دھرنا نکالا اور کافی ٹائم دھرنا کیا رہا، کوئی 12-14 دن. آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے؟ تقریباً یہ کامیاب ہو جائے گی، ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، ہو جائے گی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھرنا ختم کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، غریب آدمی تو ویسے بھی تباہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو غریبوں کو چاہیے تھا. تو پھر کیوں کر دیا آخر؟ کیا پتا، ان کے کوئی مفاد ہو گئے پھر. اچھا چاچو آپ کو کیا لگتا ہے جو معاہدوں میں دستخط ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہوئے ہیں؟ دستخط ہو گئے 1.5 مہینے بعد بجلی سستی ہو جائے گی، 1.5 مہینے بعد تو گرمی ہی نہیں رہے گی. میری بات سنیں، یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ دستخط انہوں نے کیا اور 3 روپے بجلی مہنگی ہو گئی ہے. ہاں جی یہ کون سا دستخط کیے ہیں اور بجلی مہنگی ہو گئی ہے جس دن دستخط ہوئے ہیں. یہ کون سا وہ قانون ہے ہاں کہ جی انہوں نے دستخط کی اور نیچے 3 روپے بجلی مہنگی ہو گئی ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں ہوئے کامیاب؟ نہیں جی، نہیں اٹھنا چاہیے تھا. ظاہر سی بات ہے عوام نے قربانی دی ہے نا، عوام بیٹھی ہے اتنے ٹائم، ٹریفک بھی بلاک رہی ہے، 1000 چیزیں رہی ہیں، عوام نے اس لیے برداشت کیا تاکہ حق میں فیصلہ آئے، تو وہ نہیں آیا. وہ نہیں آیا نا جی، اب وہ کیا یہاں لگتا آ ہے نہیں گا؟ سکتا، یہ آ حساب سکتا سے ہے؟ آ ہی نہیں سکتا. اچھا تو یہ کیا پھر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ سب عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا چاچو. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر دھرنے میں آئے ہوئے؟ جی دھرنے میں آئے ہوئے تھے، لیکن ابھی دھرنے کے کچھ سننے میں آیا کہ مطالبات منظور ہو گئے ہیں. منظور ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہوئے ہیں؟ میرا بیسکلی دیکھے تو میرا جماعت اسلامی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایز مہنگائی کے اس دور میں ابھی ان کے ساتھ ہی نکلا ہوں. یہ سب ساری عوام کا مسئلہ ہے، ساری عوام کا مسئلہ ہے، اس لیے عوام باہر نکلی اور ان کا ساتھ بھی دیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ریئلسٹک گراؤنڈز پہ صحیح معاہدہ ہے کہ 1.5 مہینے کے بعد جو بجلی سستی ہوگی؟ گرمی تو ابھی ہے یار، 1.5 مہینے کے بعد تو پنکھے بھی نہیں چلنے، اے سی بھی نہیں چلنے، بادوں بھی ختم ہو جائے گا. بات تو یہی ہے. لیکن 1.5 مہینے کا حافظ صاحب نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں پھر 1.5 مہینے بعد. 1.5 مہینے کے بعد تو گیس کے بل آئیں گے، بجلی تو غائب ہو جائے گی. 1.5 مہینے کے بعد اگر نہ ہوا تو پھر حافظ صاحب نے دوبارہ کال دی ہے دھرنے کی. نہیں بجلی دیکھیں جس دن معاہدہ ہوا اس دن بجلی نہیں مہنگی ہوئی، 3 روپے مہنگی تو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس دن معاہدہ ہوا اسی دن بجلی مہنگی ہوئی. تو اگر 1.5 مہینے کے بعد 3 روپے سستی ہو جاتی ہے تو جہاں پہ کھڑی تھی عوام وہیں پہ آئے گی. دیکھا جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت کی طرف سے لالی پاپ دیا گیا ہے جماعت اسلامی کو. تو جماعت اسلامی کو چاہیے تھا کہ جب یار عوام نکلی ہے 12-14 دن بیٹھی ہے، میڈیا نے کور کیا ہے، ہر کوئی عوام نے ساتھ دیا ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی کا ہو یا نہ ہو. وہ انہوں نے آپ بھی جماعت اسلامی کے نہیں ہے کارکن، لیکن آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ساتھ دیا ہے، ہر اس شخص نے ساتھ دیا ہے جو دل رکھتا ہے، درد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ ختم کرتے ہیں بغیر مطالبات پورے کیے تو صحیح ہے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ مطلب مطالبات ان کے منظور نہیں ہوئے، جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ مطالبات ان کے منظور ہو گئے ہیں، 1.5 مہینے کے اندر دیکھتے ہیں. 1.5 مہینے کے اندر اگر نہ ہوا تو پھر یہ ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ حافظ صاحب کا بھی نام جو سا نا کیا نام ہے ڈیل کرنے والوں میں لسٹ میں آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی. کہاں سے آئے ہیں؟ میں پنڈی گیپ سے ہوں. پنڈی گیپ سے آئے ہیں آپ خالصتاً جلسے اور دھرنے کے لیے آئے جی ہیں؟ میں دھرنے کے 14 دن پہلے بھی ماشاءاللہ 14 دن سے یہیں پہ حاضری رہے ہیں؟ دیتا رہتا ہوں. شام کے ٹائم آ جاتا تھا، صبح کے ٹائم گاؤں چلا جاتا تھا. ہمارا گاؤں نزدیک ہے، لیکن یہ صرف ایک بندے کا حق نہیں ہے یا جو لوگ آئے ہیں صرف ان کا حق نہیں ہے. یہ بجلی کا مسائل پوری عوام کا حق ہے. اگر یہ عوام حافظ صاحب کا ساتھ دے گی تو مسئلے حل ہوں گے، ورنہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ چند لوگوں سے مسئلے حل ہونے والی بات نہیں ہے. ان کرپٹ حکمرانوں کے لیے ہمیں عوام کو نکلنا پڑے گا، بنگلہ دیش کی طرح ہمیں نکلنا پڑے گا. تو ہمارے یہ جو ہمارے اوپر قابض ہوئے ہیں تو یہ ہم سے ہٹیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی بات جائز ہے. ابھی فی الحال میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دھرنا ہو گیا ختم، جی کل ہوا، کہہ رہے ہیں معاہدوں پہ دستخط ہوئے، دھرنا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. لیکن پچھلے 14 دنوں میں میڈیا پہ ڈھیروں ڈھیر ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے. میں نے کل بھی پروگرام ریکارڈ کیا، لیاقت بلوچ صاحب سے بات ہوئی، باقی تمام افراد سے بات ہوئی، لیڈرشپ سے بھی. انہوں نے کہا ہم نہیں ہلیں گے جب تک بجلی سستی نہیں ہوتی، جگہ سے ہی نہیں ہلیں گے. معاہدہ ہونے کی کوئی بات نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ریٹرن ہوگا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ 1.5 مہینے کے بعد کا عوام کو ان سمپل ورڈز لالی پاپ دے کے سائڈ پہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا تھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بڑھ رہے تھے، لوگ تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لوگ آ رہے تھے کہ یہ لوگ ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ آ رہے ہیں روز پنڈی گیپ سے،
کیا ہوا ایسا کہ اچانک سے دھرنا ختم ہوا, اچانک سے سب وائنڈ اپ ہو گیا, اب جلسہ ہے یہ ختم ہوگا, وہی 1.5 مہینے کے بعد عوام بھول جائے گی. جس دن مذاکرات ہوئے کامیاب ہوئے اسی دن بجلی مہنگی ہو گئی. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑتا ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی پہلے بھی بیٹھی, حکومت تو حل نہیں نکالنا چاہتی نا بھائی, وہ تو نہیں نکال رہی. انشاءاللہ حافظ صاحب حل نکالیں گے اس چیز کا. ہم انشاءاللہ حکومت نے اگر معاہدہ کی ہے, یہ حافظ صاحب سے معاہدہ کیا ہے, ملک ریاض نے بھی حافظ صاحب سے معاہدہ کیا تھا, کراچی والوں کو حق لے کے دیا تھا حافظ صاحب نے, اور اس عوام کا بھی حق حافظ صاحب انشاءاللہ لے کے دیں گے. لیکن عوام کو نکلنا اپنے حق کے لیے بہت ضروری ہے. 45 دن کا ٹائم ہے, اگر غیرت مند عوام ہے تو اس کو نکلنا پڑے گا اپنے حق کے لیے, ورنہ ان حکمرانوں کے ہم نیچے لیٹ کی سمجھو زندگی گزاریں گے, امریکہ کے غلام بن کی زندگی گزاریں گے. اگر اپنے آپ کو اس حکمرانوں سے نکالنا ہے تو نکلنا پڑے گا 45 دن تک. کیا کر رہے ہیں بھائی ادھر؟ بس آئے تھے بجلی سستی کروانے کے لیے, اور مہنگی کروا دی تھوڑی مہنگی کروا لی ہے, سستی کروانے آئے تھے. مہنگی کیسے ہو گئی ہے؟ تو وہ تو دیکھیں نا معاہدہ, یہ تو بیٹھے ہوئے تھے پچھلے 15 دنوں میں کہ بجلی سستی ہو رہی ہے. گرمی میں شدید حبس میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی کہ ہم لوگ جو ہے بجلی مہنگی کروا کر اٹھیں گے. میرے خیال میں معاہدہ تو یہی ہوا تھا کہ جتنے تک مہنگی نہیں ہوگی تو ہم نے نہیں جانا. مہنگی ہو گئی ہے تو بس آج دعا ہے, تو ابھی چلے جائیں گے پھر. اچھا سر دیکھیں, اس کے بعد جلسہ ختم ہو رہا ہے, بس یہ آخری جلسہ ہے. جلسے کے بعد پھر عوام جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو کہتے ہیں 1.5 مہینے کے بعد بجلی جو ہے سستی ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے 1.5 مہینے کے بعد سستی ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ بھادو بھی ختم ہو جائے گا. وہ اس لیے سستی ہوگی جس طرح ابھی سستی کی ہے نا جی, تو انشاءاللہ آگے بھی یہی ان پہ امید رکھی جا سکتی ہے. نہیں رہے گی 1.5 مہینے بعد, گرمی نہیں ہوگی, بجلی سستی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ گرمی کا بھی زور ٹوٹ جائے گا, گرمی بھی بالکل ختم ہو جائے گی. جی, لیکن ان کا جو معاہدہ ہے ہونا ہے, کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا ہے. بس برڈن جو ہے پھر بھی عوام پہ ہی آنا ہے. تو یہ میرے حساب سے کوئی بس جو ان کا ایگریمنٹ تھا کوئی کمیشن کا ہو سکتا ہے, جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے بس. باقی اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو یہ جو دھرنا ختم کرنے پہ فورس کیا گیا ہے یا انہوں نے خود ختم کر دیا؟ اگر میرے حساب سے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بس کمیشن کا چکر تھا, جو انہیں قسط مل گئی ہے تو بس جا رہے ہیں. اچھا یعنی آپ آتے رہے ہیں لیکن آپ خوش نہیں رہے؟ میں نہیں رہا. آپ نے بجلی مہنگی کروا دی ہے. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ. بھائی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے حافظ صاحب کامیاب ہوا؟ سر اللہ کرے ان کا احتجاجی انقلاب میں بدلے. ہر نوجوان کو اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو معاہدہ ہوا ہے 1.5 مہینے بعد والا, یہ حکومت کی جانب سے کیا ہے؟ بس بہانے بازی ہوگی, دوبارہ آنا پڑے گا. میں تو کہتا ہے ایک دفعہ ہی کام کھینچ دینا چاہیے ان کو. اسی دھرنے کو بھرپور طریقے بہانے بازی ہے, بہانے بازی ہر وہ تحریک لبیک کا دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آ رہے ہیں 12-14 دن بیٹھے ہیں شدید گرمی میں, حبس میں بیٹھے, صحیح بات, اور یہی نعرے سننے کو ملے. آپ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں, بالکل آپ کو یہ پتا ہے کہ یہی سننے کو ملا. ہم جب تک نہیں ہلیں گے تبھی عوام نے بھی ساتھ دیا. بالکل ہم تب تک نہیں ہلیں گے جب تک عوام کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. بجلی سستی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. آئی پی پی سر آپ نے ان کا رزلٹ دیکھا کہ انہوں نے 2 روپے سے زیادہ کچھ پیسے انہوں نے بجلی بڑھا دیا ہے. یہ انہی کا نتیجہ, حالانکہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے یہ کام ہو گیا. ایسا ہی ہے. خود ہی سال لگائے ان کو, ان لوگوں سے کیا فرق پڑا؟ آپ نے خود ہی دیکھا نا کہ مطلب جس دن آئے ہیں اسی دن بجلی مہنگی کی ہے. اسی دن آج وہ احتجاج کرنے کا رات کو سنا وہ آئے ہیں. ہاں جی, کیا فائدہ ہوا عوام کو؟ تو بھائی یہاں پہ جتنی مہنگائی ہوئی پڑی ہے, عوام کو تو بھائی ریلیف چاہیے. اگر آپ نے یہی کام کرنے کا یہاں پہ کام کرنا, بھائی وہ امکانات کیا کہتے ہیں یار, کہ مذاکرات کے لیے آ جائیں, لیکن وہاں پہ آپ پیچھے بیٹھ کے مطلب بند کمروں میں فیصلے سنا دیں کہ بھائی یہ بڑھا دو, یہ ٹیکس لگا دو, یہ لگا دو. ٹھیک ہے, سامنے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور بیک پہ کچھ اور. یہ ایسے ہی ہوگا, یہ کبھی نہیں سیٹ ہونے والا. اچھا ٹھیک ہے, کیا حل ہو سکتا ہے سر ابھی اگر آپ دیکھیں اس کو فردر اگر دیکھا جائے تو کیا ہو سکتا ہے, کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو فیل ہے. آپ کا 70 سال سے ملک اسی طریقے سے چاہ رہا ہے. آپ کو کہیں بھی کچھ سیٹ نظر آیا کبھی؟ ہمیشہ دھرنے. آپ امید لے کر آئے تھے کہ یہاں پہ کچھ نہ ہونا چاہیے. ہر دیکھیں مطلب آپ کے ہر ادارے پہ کیا ہو رہا ہے, جہاں گھسے وہاں پہ اتنے زیادہ کرپشن کے کیسے نکلتے ہیں, کوئی سمجھ سے باہر ہے. باقی آپ کے سائڈ والے ملکوں میں دیکھیں, بنگلہ دیش مثال ہے اتنی بڑی,
अफ़गानिस्तान मिसाल है, देखें वो तरक्की की राह पे गामज़न हो गया भाई, वो देखिएगा आप एक पूरे खित्ते में अपना नाम एक पैदा करेंगे। कुर्बानियाँ ज़रूरी होती हैं फिर इस काम के लिए। अल्लाह करे कि इस कौम को भी गैरत आए, ये नहीं कि चंद बंदे भाई घूम के आ जाएं बस वही बैठे रहें, वो भी बेचारे किस लिए आए हर एक को पता है। ये बात भी ठीक है कि चंद लोगों का मसला नहीं है, पूरी कौम को पूरी कौम का मसला है। और दूसरी बात ये है कि अगर पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम सामने आएगी। सेकेंडली, इस तरह जो बातें टालने वाली बात आपने की, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया, सही बात है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि लॉलीपॉप चल रहा है। ये लॉलीपॉप क्या है बेसिकली? लॉलीपॉप को आप यही समझे कि भाई फर्जी ये अभी वक्ती तौर पर वो लोगों को हटाएंगे, इन्हें पता है कि भाई 1.5 महीने के बाद डरना आसान करना इस्तेमाल नहीं होगी, बिल्कुल वैसे भी गर्मी खत्म हो जाएगी। ये देख गैस हालांकि ये मरियम नवाज ने और ये भुट्टो ने, वो क्या नाम, बिलावल भुट्टो ने आवाम के सामने कहा कि भाई 200 यूनिट या 300 यूनिट हम फ्री देंगे। अब कोई भी नजर नहीं आने वाला, नजर नहीं आ रहा। आपके स्कूल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर चीज़ आपकी प्राइवेट कर रहे हैं। देख लें भाई, आपको सारा मुल्क इसी तरीके से गुजरेगा। हालांकि पहले ये जो इलेक्शन से पहले इनके काम और होते हैं, अब और है। हालांकि इलेक्शन से आए भी नहीं है, इनको लाने वाले वो पता इधर ही बैठे हुए हैं। ठीक हो गया सर, अल्लाह खैर करे। बाकी ये है कि हमारा यही है कि बाकी अल्लाह इस कौम को जगाए और हकीकी मायनों में इनको मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सर। आपने देखा कि जैसे ये भाई थे, ये भाई एक पढ़े लिखे जवान हैं जो कि ये नारा लेकर इस धरने में आए कि हम लोगों ने बिजली सस्ती करवानी है, IPPs को ख़त्म करवाना है, उसके साथ जो भी हुकूमती कार्रवाई है वो हो ताकि निज़ाम जो है वो सीधा हो, उसके अलावा टैक्सेस कम हो, आम आवाम को रिलीफ मिले। धरना जो है वो इसीलिए जारी था और आम आवाम ने बढ़ चढ़ के जमात इस्लामी का इस चीज़ में साथ दिया। आवाम देखने को मिली, जिस तरह ये भाई दूर से आए, बहुत सारे हमारे और भाई हैं वो भी दूर से आए और इसीलिए आए खालिसतन। लेकिन नाज़रीन फिर उसके बाद क्योंकि हमने आपको कंपैरिजन दिखाया कि एक दिन पहले क्या था, आज क्या है, और अब ये वाइंड अप करके यहाँ से धरना ख़त्म किया जा रहा है। ये आखिरी जलसा था जो आपने देखा। तो नाज़रीन पहले ये दावा किया जा रहा था, हमारी बात हुई लियाकत बलोच साहब से भी, उससे पहले हमारी इनकी लीडरान से बात हुई जमात इस्लामी की, उनका यही कहना था कि हम लोग तब तक नहीं हिलेंगे जब तक फैसला आम आवाम के हक़ में नहीं आता, बिजली सस्ती करवा के हिलेंगे। लेकिन देखने को ये मिला कि बिजली 2 रुपये 45 पैसे महंगी हुई और फिर ये लोग हिल गए। उसके बाद ये देखने को मिला कि इन्होंने कहा कि 1.5 महीने में बिजली सस्ती होगी, लेकिन 1.5 महीने में गर्मी ही नहीं रहेगी, फिर गैस पे टैक्सेस लग जाएंगे, गैस महंगी हो जाएगी। तो हुकूमत की जानिब से आखिर ये क्या था, अवाम की ज़बानी आपको दिखाया, अवाम अब क्या सोच रही है और क्या ख्यालात रख रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये समझ आएगी कि ये जो धरने हैं और ये जो सिलसिला है ये किस लिए है, और अवाम के हक़ में जब तक फैसला नहीं आता तब तक कोई जमात, कोई इंसान, कोई पार्टी कामयाब नहीं है जब तक अवाम के हक़ में ये हुकूमत फैसले ना कर दे। कहा तो हुकूमत ने ये भी था कि 300 यूनिट अवाम को फ्री देंगे, पंजाब में भी और सिंध में भी। आखिर वो यूनिट कहाँ गए? यहाँ पे ये वादा हुआ कि 1.5 महीने के बाद बिजली सस्ती होगी, मुआहदे होंगे, लेकिन आखिर वो कहाँ हैं? रिटर्न एग्रीमेंट्स हुए, बैक पे जो कुछ भी हुआ, अवाम को इससे तसल्ली बिल्कुल भी नहीं है। अवाम ये कहती है हमारे हक़ में फैसला हो, हमें दिखाया जाए, ये जो यूनिट आपने महंगे किए हैं इनको सस्ता किया जाए और अवाम के बारे में सोचा जाए। नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।